یہ کہتے ہیں تو سرکار غوث پاک کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ پتہ چل سکتا ہے۔ تو بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میرا میرا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دوسرے الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت دور کی شے کو دیکھنے کے لیے بندہ بڑا گھور گھور کے دیکھتا ہے، اور پھر جب نظر نہیں آتا تو پھر وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے کہ شاید کوئی آگے جالا آ گیا یا کوئی ایسا کچھ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دور کی شے نظر نہیں آ رہی، تو آنکھیں مل مل کے وہ دیکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کا تلوہ دیکھنے کے لیے اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ حقیقت لکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ولی بنتا ہے اس کی ولایت کے اوپر 3 مہریں لگتی ہیں۔ اللہ، 3 مہریں لگتی ہیں تو وہ بندہ ولی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور ایک مہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور تیسری مہر سرکار غوث پاک کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ 3 مہریں جب لگ جاتی ہیں تو پھر اس کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو اس کی جو فائل ہے ترقی کی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ، سبحان اللہ، وہ اسے ویریفائی کرے گا، اور جہاں اس کو جس مقام پہ رکھنا ہوگا تو اس کو وہاں پر ڈیزگنیشن جو ہے نا اس کی وہ دے دے گا، سبحان اللہ، تو وہاں پر اس کو فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے جتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں ان سب سلسلوں نے جو فیض پایا ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا ہے، سبحان اللہ، خواہ وہ نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، رفاعی ہیں، شاذلی ہیں، یا کوئی اور سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ فیض یافتہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدمی ہادی علی راقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پہ، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہ غاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے مراقبوں اور مجاہدوں میں مشغول تھے، لیکن جب اپنے ولایت کی جو ہے وہ طاقت سے سرکار غوث پاک کا یہ فرمان سنا تو اپنی گردن کو جھکا دیا اور فرمایا کہ بل علی عینی و رأسی، سبحان اللہ، کہ سرکار آپ سے جو ہے وہ گردن پہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں اور میرے سر پہ آپ کا قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اسی طریقے سے سلسلہ سہروردیہ ہے۔ سہروردیہ سلسلہ ایک عظیم سلسلہ ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس کے وہ بانی سلسلہ قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کی انتہائی خوبصورت کتاب عوارف المعارف تصوف کا شاہکار ہے۔ تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں، خود آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا اور خود آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ میں 14-15 سال کا تھا تو میرے چچا ابو نجیب عبد القاہر سہروردی، وہ بھی ایک ولی کامل تھے، وہ مجھے لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا کہ جناب یہ میرا بھتیجا ہے اور اسے پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق ہے، اور خاص طور پہ جو فلسفہ اور عقائد علم الکلام ہے وہ اس نے بہت پڑھا ہوا، تو اب آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ تھوڑا سا اب اگلے مرحلے بھی طے کروا دیں۔ سبحان اللہ، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا اور قریب بلا کے جو اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ پھیرا یا نگاہ مبارک ڈالی تو جتنا پڑھا پڑھایا تھا سارا اڑ گیا، سب زائل ہو گیا، مستور ہو گیا۔ تو شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ لینے آتے، میرا پہلا بھی جاتا رہا، اللہ، تو لیکن وہی ہے کہ کچھ لکھنے کے لیے پہلا لکھا مٹانا پڑتا ہے نا، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سینے سے لگایا اور پھر جو علوم اور معارف کے سمندر ان کو عطا فرمائے، تو جو پہلا تھا وہ قطرہ تھا، بعد میں سمندر عطا کر دیا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ سہروردیہ جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا۔ تو یہ تو ڈائریکٹ فیض
جی۔ یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ڈائریکٹ فیض یافتہ، اور یہ تو بارگاہ میں حاضر ہو کر جی۔ ڈائریکٹ فیض یافتہ ہے۔ بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ بھی بغداد شریف میں حاضر ہوئے اور تقریباً 50 دن وہاں پر گزارے سبحان اللہ۔ اور فیض یافتہ ہو کر آپ واپس گئے۔ اچھا، نقشبندی سلسلہ ہے۔ نقشبندی سلسلے کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بخارا شہر کے پاس سے گزرے، تو یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے ہیں۔ تو جب آپ بخارا کے قریب سے گزرے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اس جگہ ایک عرصے کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس شہر میں ایک عرصے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا جو تصوف کی بڑی خدمت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کے 157 سال بعد، 157 ایئرز، جی۔ اتنے سال بعد خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ سے سلسلہ نقشبندیہ چلا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی آپ کے روحانی فرزند اور بقیہ جگہوں پر بھی آپ کی روحانی میراث جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ جب